اردو کور کے معزز دوستوں، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ سونا دنیا کی قیمتی ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور عام طور پر جب گولڈ مائننگ کی جاتی ہے تو سونا چھوٹے چھوٹے ذرات کی صورت میں ملتا ہے، لیکن کئی بار خوش قسمت لوگوں کو زمین سے سونے کے بڑے بڑے ٹکڑے یعنی گولڈ نگٹس بھی مل جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو آج تک دنیا میں ملنے والے سونے کے سب سے بڑے گولڈ نگٹس کے بارے میں بتائیں گے، جن کی قیمت جان کر آپ کے دماغ کی بتی گول ہو جائے گی۔ لہٰذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کیجیے گا۔ تو آئیے چل کر موضوع کی تفصیل جانتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، آج بھی دنیا میں لوگ قسمت آزمانے کے لیے گولڈ مائننگ کرتے ہیں۔ پروفیشنل گولڈ مائنرز پوری ریسرچ کے بعد ہی کسی جگہ کا انتخاب کر کے گولڈ مائننگ کرتے ہیں۔ سال 2019 کے ماہ اگست میں جنوبی آسٹریلیا میں 2 مزدوروں نے خام سونے کے 2 ٹکڑے دریافت کیے، جن کی مالیت 2.5 لاکھ امریکی ڈالر بتائی جاتی ہے۔ برینٹ شینن اور ایتھن ویسٹ نامی ان مزدوروں کو یہ ٹکڑے ریاست وکٹوریا میں موجود تارنا گلا نامی قصبے سے ملے، جہاں سونے کے ذخائر پہلے ہی موجود ہیں۔ ان افراد نے اس علاقے میں کھدائی کی اور میٹل ڈیٹیکٹرز یعنی دھات کی کھوج کے لیے استعمال ہونے والے آلات کا استعمال کیا۔ عالمی میڈیا کا کہنا تھا کہ یہ واقعی سب سے اہم کھوج میں سے ایک ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں سونے کے 2 بڑے ٹکڑے حاصل کر لینا واقعی حیران کن ہے۔ ان 2 مزدوروں نے سونے کے ان ٹکڑوں کی کھوج لگائی، جن کا کل وزن 3.5 کلو گرام ہے۔ معزز دوستو، 1872 میں ایک گولڈ مائننگ کمپنی کا مالک آسٹریلیا کے علاقے میں سونے کی تلاش کے لیے خود مائننگ میں مصروف تھا کہ اسی دوران اسے سونے کا ایک بہت بڑا ٹکڑا ملا۔ اہم ترین بات یہ ہے کہ کمپنی کے اونر نے اکیلے ہی اس کو دریافت کیا تھا۔ اسی وجہ سے سونے کے اس بڑے ٹکڑے کا نام کمپنی کے مالک کے نام پر یعنی والٹر مین گولڈ نگٹ رکھ دیا گیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ والٹر مین کو اس میں سے کوئی حصہ نہ ملا، کیونکہ کمپنی کے دیگر حصہ داروں نے اس پر قبضہ کر لیا تھا۔ والٹر مین نے اس سونے کو خریدنے کی بھی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ کہا جاتا ہے کہ والٹر مین مرتے دم تک اس سونے کا کچھ حصہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن اس کو وہ کبھی بھی نہیں مل سکا۔ ناظرین گرامی، ماہرین کے مشاہدات کے مطابق دنیا کے اکثر دریاؤں کی گزرگاہ میں سونے کے ذخائر پائے جاتے ہیں، اور ان میں گھلے سونے کے ذرات بھی شامل ہوتے رہتے ہیں۔ ارضیاتی عمل کے تحت اب بھی دنیا میں بہت سے ایسے دریا ہیں جہاں سونے کے ذرات اور بڑے نگٹس بھی ملے ہیں۔ 19ویں صدی میں سونے کی تلاش کی ایک دوڑ شروع ہوئی تھی جو اب ختم ہو چکی ہے، تاہم دنیا میں اب بھی بعض دریائی مقامات ایسے ہیں جہاں عام افراد بھی سونے کی تلاش کر سکتے ہیں۔ ایسے دریا امریکہ میں بہت زیادہ ہیں، اور کچھ کناروں پر معمولی فیس کے عوض عام افراد بھی سنہرے خزانے کے لیے اپنی قسمت آزما سکتے ہیں۔ یہ بات بھی حیران کن ہے کہ چند سال قبل کیلیفورنیا میں سونے کا سب سے بڑا ٹکڑا بھی ایک عام شہری نے ہی تلاش کیا تھا۔ اسی طرح امریکہ میں واقع ریڈ گولڈ مائن کی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ 1799 میں ایک شوقیہ مہم کے دوران ایک شخص جس کا نام کونراڈ ریڈ تھا، وہ اس امریکی علاقے یعنی ریڈ گولڈ مائن سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر سونے کے ایک ٹکڑے پر پڑی۔ جب اسے اٹھایا گیا تو یہ 17 پاؤنڈ یعنی 7.5 کلو گرام کا ٹکڑا تھا۔ اب بھی لوگ ریڈ گولڈ مائن کی طرف آتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں، اور ان میں سے بعض خوش نصیبوں کو سونے کے ذرات بھی ملتے رہتے ہیں۔ اسی طرح الاسکا کے سرد صوبے میں نصف میل کا علاقہ ہے جہاں عام افراد جاتے ہیں اور اپنا نصیب آزماتے ہیں۔ اس ضمن میں باریک چھلنی سے مٹی کو چھان کر دیکھا جاتا ہے، اور اس طرح سونے کے چھوٹے اور بڑے ذرات مل جاتے ہیں۔ کرو کریک میں پانی کے نیچے بہاؤ والے مقام پر سونا ملنے کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں۔ معزز دوستو، دریائے امریکہ یعنی امریکن ریور میں سونے کی تلاش کی دوڑ 1848 میں شروع ہوئی تھی۔ سب سے پہلے دریا کے کنارے کولوما کے مقام پر اس کے آثار ملے۔ دریائے امریکہ کے 2 مقامات پر عام افراد کو مٹی چھاننے اور سونا ڈھونڈنے کی عام اجازت ہے۔ اگرچہ یہاں پائے جانے والے سونے کی مقدار کا ریکارڈ موجود نہیں، لیکن لوگوں کی بڑی تعداد اب بھی اپنی قسمت آزماتی ہے۔ امریکہ کی ریاست نیواڈا کے علاقے رائے بیچ کی بات کی جائے تو یہ علاقہ محبوبہ پہاڑیوں کے پاس موجود ہے۔ یہاں پر خاص شکل کے سونے کے ذرات مل سکتے ہیں۔ خوبصورت شکل کے سونے کے ذرات
और नवादरात जमा करने वाले इन गोल्ड नगेट्स को हाथों हाथ खरीद लेते हैं। वाज़ेह है कि सोने के ज़रात यहाँ की नर्म मिट्टी में पाए जाते हैं। लोग यहाँ छलनी और धाती डिटेक्टर से अपनी किस्मत आजमाते हैं। इस जगह सरकारी इराजी से सोना उठाने और ले जाने की इजाजत है। यही वजह है कि आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको निवाडा तक का सफर करना पड़ेगा। नाज़रीन मोहतरम, कनाडा के दरियाए क्लंडाइक की बात करें तो इस मकाम पर एक जगह बोनिंजा क्रीक है, जिसका पुराना नाम रैबिट क्रीक था। यहाँ पर पहली मर्तबा 1896 में सोना मिला था। चूंकि ये इलाका बहुत बड़ा है, इसलिए लोगों की बड़ी तादाद अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आती रहती है। यहाँ सिर्फ उसी इलाके से सोना निकाला जा सकता है जो इराजी विफाक के जेर इंतजाम होती है। अगर कोई जगह मकामी अफराद या कबाइल के जेर असर है तो पहले उनसे इजाजत लेना होती है। मकामी लोगों को यहाँ फर्स्ट नेशन पीपल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड में सोने की तलाश एक अच्छा मशगला है। इस मुल्क में बहुत जगह पर सोने के ज़खायर मौजूद हैं। न्यूजीलैंड के साउथ आइलैंड में ओटागो का शहर अपनी बैनुल अक़वामी ओटागो यूनिवर्सिटी की वजह से मशहूर है। यहाँ एरो रिवर कीमती पीले ज़र्रात की वजह से मशहूर है। यहाँ एक छोटा सा इलाका एयर टाउन सोना ढूंढने की सबसे बेहतरीन जगह है। और दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत अवाम की हौसला अफजाई करती है कि वो अपनी किस्मत जरूर आजमाएं। मकामी अफराद की बड़ी तादाद यहाँ सोने की तलाश में आती है। दोस्तों, इटली के शहर पाइडमोंट में भी दरियाए एलोवो में सोने के ज़रात पाए जाते हैं। अवामी इराजी पर लोग यहाँ सोने के ज़रात तलाश कर सकते हैं, और अगर आपको 5 ग्राम सोना मिल गया है तो वो किसी को बताए बगैर आप अपने पास रख सकते हैं। इससे जायद मिलने वाले सोने से हुकूमत को आगाह करना होगा। क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान में दरियाए गिलगित से भी सोने के ज़रात मिलते हैं? इस ज़िमन में 4000 साल कबल यूनानी मुअर्रिख हेरोडोटस ने भी गिलगित में सोने के ज़रात का अहवाल बयान किया है। आज भी यहाँ के लोग सोने के ज़रात तलाश करते हैं और बसा औकात बड़े ज़रात भी मिल जाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कोरोना की वबा के दौरान दुनिया में सोने की कीमत आसमान से बातें कर रही थी। इससे न सिर्फ सोने की तलाश के लिए दुनिया में कई मकामात पर खुदाई में दिलचस्पी में एक नया इजाफा देखने में आया, बल्कि अमेज़न के जंगलात में तो गैर कानूनी कानकुनी शुरू हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद जमीन से सोना निकालना ज्यादा मुश्किल साबित हो रहा है। हो सकता है कि इस हवाले से तकनीकी मसाइल का इल्म सबको हो, लेकिन इसकी पेश हर कोई नहीं कर सकता कि माहौल दोस्त तंजीमों की तरफ से एहतजाज होगा या नहीं, और मकामी सियासत इस किस्म के मंसूबे पर कैसे असरअंदाज होगी। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक पिछले साल गुज़श्ता 10 वर्षों में पहली मर्तबा दुनिया में सोने की पैदावार में 1% कमी हुई, जो वाकई हैरानकुन है। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।